أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ جو کچھ اب تک ہوا اس سے اللہ نے درگزر فرمایا اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ پھر فرمایا ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ و افتراء کرتے ہیں اور ان میں اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ عرب جاہلیت کی بعض بدعات ان کی خود ساختہ احکامات پہ ہوتی تھی۔ بعض جانوروں کو نشان لگا کر چھوڑ دیتے تھے، پھر ان سے خدمت لینا، سوار ہونا حرام سمجھتے تھے اور ان جانوروں کو مختلف نام رکھتے تھے۔ بحیرتن اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 مرتبہ بچے جن چکی ہو، 6ٹھی بار بچہ نہ ہوا، اس کا کان چیر کر نشان لگاتے تھے، پھر اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، نہ اسے ذبح کیا جاتا تھا۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کسی مسافر کے باسلامت واپس آنے یا بیماری کی شفا یابی کے لیے نظر مانتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں کام ہو جائے تو یہ ناکہ و اونٹنی اسی کام کے لیے استعمال ہوتے تھے اور باقی کسی کام کے لیے نہیں ہوتے۔ وسیلتن بکری کا پہلا بچہ، اگر مادہ ہوتا تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے، اگر نر ہوتا تو اسے اپنے خداؤں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ حام اونٹ کا پوتا، یعنی جب سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو عمر رسیدہ اونٹ کو آزاد چھوڑتے، اس کے شکم سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو بھی آزاد چھوڑتے۔ اس آیت میں فرمایا اللہ نے یہ احکام مقرر نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دستور کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہو اور ہدایت پر بھی نہ ہو۔
اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ دے گا، اور تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف ہی آنا، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی مومن کو چاہیے وہ اپنی نجات کے بارے میں پہلے سوچے، گمراہوں کی بہتانیں اور اسی طرح گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کی کثرت سے متاثر نہ ہو کہ وہ بھائی سارے گناہ کرتے ہیں اور میں ایمان میں ہوں، میں اچھائیاں کرتا ہوں، میں کم ہوں، یا ہم لوگ کم ہیں جو نیک ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائے کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدائی شہادت چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا تو ان کی جگہ 2 اور افراد جن کے حق تلفی ہو گئی ہو وہ میت کے قریبی ہوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق، ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا، اگر ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں، یعنی اس انداز میں قسمیں کھائیں۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی کہ لوگ صحیح شہادت پیش کریں، یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد کی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک مسلمان 2 عیسائیوں کے ہمراہ تجارت کی غرض سے شام گیا، مسلمان سفر میں مریض ہو گیا، اپنی وصیت سر فہرست جو سامان تھا اس میں رکھ دی، اور وہ دونوں ساتھی سے وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دے۔ جب یہ مسلمان کا انتقال ہوا دونوں عیسائیوں نے اپنی پسند کا سامان نکال لیا، باقی گھر پہنچا دے۔ گھر والوں کو سامان کی فہرست مل گئی، جو مال اس میں سے غائب تھا وہ دریافت کیا تو عیسائیوں نے لا علمی کا اظہار کیا، حضور کی خدمت میں آئے اور یہ مسئلہ پیش کیا۔ نماز عصر کے بعد ان کو بلایا، ان سے قسم لی، بعد میں وہ سامان مل گیا جو انہوں نے چھپایا تھا۔ حضور کے سامنے دوبارہ مسئلہ، حضور نے مسلمانوں کے وارثوں سے قسم لی، ان کا حق کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا، اس کا شان نزول ہے۔ پھر فرمایا اس دن کا خوف کرو کہ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا، تو وہ عرض کریں گے تیرے علم کی نسبت ہمیں علم ہی نہیں، غیب کی باتوں کو یقیناً تو ہی خوب جانتا ہے۔ یعنی رسولوں کی طرف سے اظہار لا علمی آداب بندگی ہے، انسان جانتا بھی ہے، رسول جانتے ہیں، نبی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ذات پروردگار کے حضور کہتے ہیں کہ میرے اللہ جو کچھ تو نے سکھایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہاں عدالت الہیہ ہے، وہاں علم خدا کے سامنے لب کشائی خلاف ادب تصور کیا جاتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ان ھذا الا سحر مبین۔ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تمہارے گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد یعنی کہ جو پیدائشی طور پر اندھے اور کوڑی کو
میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، ایک بیماری تھی، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یہ معجزات پروردگار ہے۔ دیکھیں، معجزہ وہ فعل ہے جو اصل میں ذات پروردگار ہی ہے کا ہے، یعنی اللہ اگر جو کام کرنا چاہتے وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہی کرواتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ پرندوں کو زندہ کرتے تھے، بناتے تھے، یا ایک بیماری میں شفا یاب ہو جاتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، دراصل وہ ذات پروردگار ہی کا فعل تھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ حَوْرَيْنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئیں تو وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اور انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور اس پر ہم گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے پروردگارا، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن عید اور تیری طرف سے نشانیوں، اور ہمیں رزق دے کر تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ دسترخوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر اختیار کرے گا یعنی انکار کرے گا تو اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب عالمین میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ دیکھیں، حواریوں کا تقاضا دسترخوان کرنا کوئی بری چیز نہیں تھی، وہ چاہتے یہ تھے کہ دسترخوان سے یعنی وہ کھانا جو اللہ کی طرف سے ہے، کھانے کے بعد اطمینان قلب ہو اور رسول کی نبوت پر قائل ہو جائیں، اور اسی طرح ان کے دل صداقت کی گواہی دیں۔ اس وقت وہ کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو میں انہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔